بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلمان مرزا کے ساتھ. جناب، پاکستان اور بھارت ایک آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں ہو یا ایک بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں ہو اور یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ٹورنامنٹ شروعات سے پہلے، ٹورنامنٹ کے بعد یا ٹورنامنٹ کے دوران یہ تنازع کا شکار نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا پاکستان اور بھارت کے درمیان جب اتوار کو میچ تھا، پاکستان یہ میچ ہار تو گیا. پاکستان کی کارکردگی پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن یہ تنقید نہیں ہے. پچھلے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان 7ویں 8ویں نمبر کی ٹیم ہے. لیکن ہار اور جیت کسی بھی میچ کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بالا تر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ. یعنی آپ نے یہ جینٹل مین گیم تصور کیا جاتا ہے. یہ اسی لیے جینٹل مین گیم تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بھارت شاید اپنے پیسے کے غرور کے اندر، آئی سی سی کو رول کرنے کے غرور کے اندر، اپنی جنگ کے اندر ناکامی کو چھپانے کے اندر، یہ تمام چیزوں میں بھول گیا کہ جناب بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو جائے. جب ممبئی کے اندر کرکٹ اسٹیڈیم کھود دیے گئے تھے، وینکٹے کرکٹ اسٹیڈیم جب کھود دیا جاتا، پیچھے کھودی گئی تھی، اس وقت پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور ہینڈ شیک کیے تھے. کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے نہیں کھیل رہے ہوتے. آپ اپنے ملک کو، اپنے ملک کی ثقافت کو آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر، جب اتوار کو میچ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، بھارتی کھلاڑیوں نے جس طرح سے، آپ نے دیکھا ہوگا محلے کی لڑائی کے دوران جب خواتین دروازے بند کر لیتی اپنے بچوں کو اندر کر کے، اسی طرح کا منظر دیکھنے کو ملا کہ کھلاڑیوں نے جب میچ جیتا اس کے بعد یہ گئے اور انہوں نے اپنا جو ڈریسنگ روم تھا اس کا دروازہ بند کر لیا. پاکستانی کھلاڑی جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ تو ان کو گیم کا پتہ ہوتا ہے، مزے کی بات ہے، نہ ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی آگے ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر نہ صرف پاکستان کے اندر سے، پوری دنیا میں سے، خود بھارت کے اندر سے پاکستانی کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے سینئر جرنلسٹ کی طرف سے، بھارت کے سینئر جرنلسٹ کی طرف سے، کہ جناب یہ بھارتی ٹیم نے جو حرکت کی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اگر آپ نے نہیں کھیلنا تھا تو آپ نہیں کھیلیں، اگر آپ کھیل رہے ہیں تو صحیح سے کھیلیں. پھر آپ یہ نخرے نہ کریں کہ بھائی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن خیر، پاکستان نے مطالبہ کیا اور مطالبہ کیا کہ جناب آپ میچ ریفری کو، جناب ان کو تو فارغ کریں. انہوں نے کس طریقے سے، میچ ریفری کا ایک کام ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بدماشی نہ کرے کھیل کے دوران، کیونکہ یہ گلی محلے کی کرکٹ نہیں ہو رہی تھی. کوئی بدماشی نہ کرے، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہ کرے، اصولوں کے تحت، ضابطوں کے خلاف کرکٹ کھیلی جانی چاہیے. یہ میچ ریفری کا کام ہوتا ہے. لیکن میچ ریفری نے خود پاکستانی کپتان کے کام میں بول دیا تھا بھائی ہاتھ نہیں ملانا. تو انہوں نے کس بنا پر، کس اتھارٹی کے تحت یہ بات کی تھی؟ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا زبردست قسم کا سٹانس لیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب تک ان کو فارغ نہیں کریں گے ہم تو نہیں کھیلیں گے. اچھا، آئی سی سی نے پاکستان کے اس موقف کو پارشلی ربط کر دیا. پارشلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا بھائی ہم اس کو معطل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے میچز میں یہ ریفری کے فرائض سر انجام نہ دیں. مطلب پاکستان کے میچز جو بھی ہوں گے آنے والے وقتوں میں ہم نہیں کریں. پاکستان اس بات کو فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ تسلیم کرنے سے انکاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو معطل نہ کریں اور پاکستان یہ ہزیمت، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بھارت کی طرف سے ایک شرمناک حرکت کو ہضم کر جائے. اب آنے والے وقتوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹانس تو بڑا اچھا ہے، لیکن ایک بات پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، یا آپ اپنے اندر کارکردگی ایسی بنا لیں کہ دنیا آپ سے کھیلنے کے لیے، آپ کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے منتیں کرے. پاکستان کی اپنی کارکردگی پچھلے 10 سال سے بے سرو پار کی کارکردگی ہے. 2016 کے ورلڈ کپ کے بعد سے غالباً شاید پاکستان نے کوئی اچھی کارکردگی دکھائی. 2017 کا چیمپئنز ٹرافی انہوں نے جیتا تھا، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن خیر جیت گیا تھا. آج اس پر بھی بات کریں گے، کچھ سیاسی موضوعات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، گیان چند صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے بھی ذرا گفت و شنید کریں گے. ارباب صاحب بھی مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دیگر بھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، اور obviously جب یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر کھیلنا ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. احمد اویس صاحب، سر حضور میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. جی کرکٹ ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر کوئی پسند بھی کرتا ہے. جینٹل مین کرکٹ تو سر ہم نے سنی، جینٹل مین گیم ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سٹانس ہے یہ درست ہے؟ بھائی ہم نہیں کھیلیں گے، اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہے تو پھر آپ آپس میں کھیل لو، ہم نہیں کھیلتے، ہمارے کھیلنے کی کوئی وجوہات نہیں ہے. سر سمجھتے ہیں صحیح سٹانس لیے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو حرکت جو ہے انڈیا کی حکومت کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ وہ مودی کی انسٹرکشن پہ یہ ایسا کیا گیا ہوگا،
جی جی یہ تو 100%. انتہائی اس میں ذلت آمیز یہ ان کی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک اس سے زیادہ میننس نہیں دکھائی جا سکتی اس لیول کے اوپر جو انہوں نے دکھائی ہے. اور یہاں پر مطلب ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اتنا بڑا ملک ہو اور ایک ملک میں کھیل کے میدان کے اندر اس طرح کی حرکات کی جائیں. اور اس کے بعد دو چیزیں تھی کہ پاکستان نے تو اس کو بنیاد بنا کے کہا کہ ہم آئندہ کھیلیں گے نہیں کوئی میچ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کیونکہ یہ جو ٹرافی ہے، چیمپئن شپ جو ہے، یہ اس کو اسپانسر کر رہا ہے بھارت. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں اسپانسر تو اسپانسر نہیں بھارت ہی سر، کر رہا تھا اور اس نے اسپانسر تو اس میرے خیال قسم سے کی الگ ہوتا کنڈیشن ہے. لگوائی ہے جو، تو پھر تو بیسکلی کوئی ہوتا آئیڈیا یہ ہے نہیں کہ دیکھیں کھیلنے کا. آئی سی سی جتنا لیکن ایک کماتا بات ہے اور ہے وہ کہ اپنی کمائی سے ان کو مختلف گروپس کے پاکستان پیسے کو دیتا ہے. ایک بات سنیے، جی جی ایک اعتراض اور کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا انہوں نے، کہ جس حکم. وقت ان کے کیپٹن سے بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ ہم نے جیت لیا اور پاکستان کو ہرا دیا، اور ہم یہ جیت جو ہے اپنی انڈیا کے مسلح افواج کو ہم نہیں وہ انہوں نے وننگ یہ اسپیچ میں غالباً کی کہا نظر تھا، اور کرتے ہیں. obviously جب ان کو آپ نے اسٹیج کھلا دے دیا ہے تو سر ایک تو پہلی بات یہ یہ کہ آئی پولیٹیکل سی سی کا کوڈ اسٹیٹمنٹ آف نہیں لی کنڈکٹ یہ جا کہتا ہے سکتی، کہ کوڈ آپ آف جو ہے نا کنڈکٹ کے وہ اس خلاف ہے. طریقے سے ایک سیاسی لبادہ نہیں اوڑھ کر آ سکتے، آپ سیاسی انصر نہیں دے سکتے، آپ پرسنل جو پروپیگنڈا ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات کہی گئی، لیکن سر یہ ایک پلیئر اور ایک کیپٹن کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر دے، دروازہ بند کر لیکن دے اس ڈریسنگ کا روم کا. نوٹس نہیں یہ لیا ایک کیپٹن پاکستان کی. نے. جی پاکستان نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا. نہیں سر لیا نا، obviously کس طرح نہیں لیا. ابھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط حرکت، کیونکہ دیکھیں میچ ریفری کو ٹارگیٹ نہیں، وہ میچ ریفری کا تو ریفری کے ٹھیک بارے میں کیا، کہا جاتا ہے نہیں نا. میری بات سنے نا، میچ جی جی ریفری کا تو ٹھیک کیا. جو ان کے کیپٹن نے آخر میں جو یہ اسٹیٹمنٹ دی میچ جیت کے، یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. تو سر یہ دیکھنا کہ کام ریفری کا ہی ہوتا ہے سر جی. ریفری کو اسی لیے کہا بٹھایا تھا نا، اور وہ ریفری مطلب چھوٹا موٹا ریفری بھی نہیں ہے. زمبابوے سے ان کا ہاں تعلق ہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے سرو کیا ہوا ہے، اور وہ جی بھی ہاں، جسے کہتے ہیں نا دو ہاتھیوں کے درمیان گھاس پس جاتی ہے، وہی والا صورتحال ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اور میرے کو تو ایک سر شعر آپ بھی کو یاد لگتا آ ہے رہا کہ ہے. اب کھیلنا ایک چاہیے منٹ ہمیں یا بات نہیں سنیے گا، کھیلنا چاہیے؟ ایک بات سنیے گا. ان کی اس میننس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ سن لیجئے. حکم کریں. اور وہ شعر ایسے یہ آپ ہے کہ تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، میرے دشمن تو میری سوچ سے چھوٹا نکلا. ارے واہ سر جی، واہ 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 واہ. نہیں ویسے میں سوچ کے مطابق ہی نکلا میرے خیال سے، مطلب ہم اتنا چھوٹا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن سر گیان چند صاحب کو ذرا میں شامل گفتگو کرتا ہوں، پھر آئیں گے ذرا سیاسی معاملات پر بھی ڈسکس کریں گے. گیان چند صاحب، کیونکہ کرکٹ کے معاملے میں نا پاکستانی قوم ایک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں ہوتا، اس میں کوئی قومیت کی بات نہیں ہوتی، اس میں ایک قوم کی بات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پاکستانی قوم جناب. اور میچ اگر بھارت کے خلاف ہو تو بھائی پھر تو ٹی وی سکرینز کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا کوئی، مطلب کو باہر نہیں نکلتا. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے جس میں جیت اور ہار کے علاوہ بھی کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے، اور ابھی جیسے ریسنٹلی ہوئی، پہلا سوال آپ سے جنون کہ آپ کو لگتا ہے اب کھیلنا چاہیے ایشیا کپ، یا پاکستان میں نہیں بھائی اگر اس طرح کھیلنا تو آپ لوگ خود کھیل لو، اگر یہ چھت پہ کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ خود کھیلیں. یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، کسی گھر کی چھت پہ نہیں کھیلی جا رہی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو اور کھیلوں کو کسی پولیٹکس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، جو انڈیا بنا رہا ہے. اچھا انڈیا کو اپنی شکست جو ہے، خاص طور پہ ابھی جو پاکستان کے خلاف ان کے جنگی عزائم تھے، دہشت گردی کے عزائم تھے، اس میں جو شکست ہوئی ہے اس پہ وہ بوکھلا گیا ہے. بھائی نے زبردست کہا کہ بھائی میرے دشمن تم تو میری سوچ سے بھی چھوٹا نکلا. یہ اپنا چھوٹا پن دکھا رہا ہے، اپنی ناکامیوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں، اور اپنی اس کو انڈین عوام کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گھنونی حرکت ہے کہ آپ کھیل کو بھی بخش نہیں کر رہے ہیں. کھیل ایسا میدان ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے خلاف اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں.
تو اب परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं, तो बाकी पॉलिटिकल लोगों मामलात को उस खेल में लेके आए हैं। ये बहुत अफसोसनाक होता है। अच्छा, कुछ कनेक्शन इशू आ रहा है आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जरा मैं अरबाब साहब को ले लूं क्योंकि कनेक्शन का इशू आपकी तरफ आ रहा है, दोबारा आपको रिकनेक्ट करते हैं। अरबाब साहब, ये आपकी हुकूमत है, आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। एक चीज जो मैं एज अ क्रिकेटिंग फैन और एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी बुरी लगती थी माजी के अंदर, कि हम लोग हमेशा भारत की आजादारी को किसी भी तरीके से क्रिकेट के मामले में कहीं ना कहीं जाके कबूल कर लिया करते थे, और मुझे बड़ा बुरा इस वजह से लगता था कि ठीक है चलें, इकोनॉमी हब कह सकते हैं आप उसको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जनाब, पैसा कमाते हैं, 44% शेयर वो ले जाते हैं, पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 या 13% आता है, लेकिन क्रिकेट को बेहतर बनाने में इतनी काविश नहीं की गई कभी जितना इन मामलात को बेहतर करने के लिए की गई। लेकिन इस बार जो स्टैंड लिया गया कि ठीक है जनाब, आपने नहीं खेलिए, खेलना है तो इंसानों की तरह खेले जिस तरह सब लोग खेलते हैं, मतलब आपने बिगड़े हुए बच्चों की तरह नहीं खेलना, आपने खेलना है तो इंसानों के बच्चों की तरह खेलना जैसे खेला जाता है, नहीं खेलना कोई बात नहीं, तो फिर हम भी नहीं खेलते, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको लगता है ये स्टांस बिल्कुल सही है और यही स्टैंड लेना चाहिए? देखिए सलमान साहब, जहाँ तक ये क्रिकेट का ताल्लुक है तो सबसे पहले तो मैं एक बात जरा क्लियर करता चलूं, और आपको मालूम भी होगा कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूं कि हमें इस वक्त पीसीबी चेयरमैन की जरूरत है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला है। मुल्क में जो हालात है, जो दहशतगर्दी की लहर चल रही है, दीगर मामलात है, तो वो उसमें मशगूल है, तो इसलिए पीसीबी के चेयरमैन की हमें अशद जरूरत है, और ये हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा है, और बल्कि बारहा कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको वजीर दाखिला की जरूरत है पीसीबी चेयरमैन की। देखिए वजीर दाखिला के तौर पर मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी पीसीबी चेयरमैन के तौर पर नहीं कर रहा ही है, लेकिन हमें पीसीबी चेयरमैन की जरूरत है। तो अगर पीसीबी चेयरमैन नया लग जाएगा तो क्रिकेट की तरफ, खेलों की जानिब वो उनकी एक तरफ ओहदा नहीं है ना, नारकोटिक्स वाला की वजारत भी उनके पास है, फिर पीसीबी का ओहदा बड़ा एक खुद एक काफी ज्यादा मेहनत तलब तो ये होता है मामला, ओहदा होता है, आपने पूरी दुनिया से राब्ते करने होते हैं, आपने आगे के शेड्यूल्स बनाने होते हैं, फिर वजारत दाखिला अपने अंदर एक बहुत बड़ी वजारत है, फिर नारकोटिक्स के भी हवाले से उनके सारी चीजें उनके पास मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि एक बंदे को इतना बर्डनाइज किया गया और पूरे पाकिस्तान के अंदर दूसरा कोई एलिजिबल बंदा ही नहीं आपकी नजर में जो वजीर दाखिला या पीसीबी चेयरमैन बन सके? तो देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें पीसीबी चेयरमैन की जरूरत है, और मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में इसका फैसला होने भी वाला है, क्योंकि इस वक्त हमें क्रिकेट की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, जो दीगर हमारे खेल को वो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो पीसीबी चेयरमैन की तैनाती जो है एक नए चेयरमैन की, तो वो बहुत जरूरी है इस वक्त। लेकिन आप मुझे एक चीज और समझाइए ना सर, अरबाब साहब, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि पीसीबी चेयरमैन की हैसियत तक तो मुझे समझ आता है, उन्होंने वर्ल्ड कप के मामले में जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, बड़ा उन्होंने क्लियर स्टांस ले लिया, उन्होंने स्टैंड ले लिया, भाई नहीं आते नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, आइंदा हम भी नहीं आएंगे। मैंने किसी भी चेयरमैन के मुंह से ये नहीं सुना, इससे पहले कोई 10 चेयरमैन गए, आंखें सब दिखाते थे, लेकिन जब मौका आता था तो पीछे हट जाते थे। आपको नहीं लगता आपको वजारत दाखिला एक नया पॉइंट करना चाहिए, ना कि पीसीबी चेयरमैन? देखिए इस वक्त तो वज़ारत दाखिला जो है तो उसमें ऑलरेडी परवेज खटक साहब भी है और तलाल चौधरी साहब भी है, तो वज़ारत दाखिला को हमें इस वक्त तकसीम किया हुआ है, तो इसलिए हमें इस वक्त वज़ारत दाखिला की जानिब तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी 3 वज़रा काम कर रहे हैं। हमें पीसीबी चेयरमैन की तैनाती की जरूरत है। और मैं जरा वो इंडिया की बात करता चलूँ कि हम तो जो है जो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा तो हम खेल को खेल के मैदान में खेल ही समझते हैं, जंग को जंग के मैदान में जंग समझते हैं, और सियासत को सियासत के मैदान में सियासत समझते हैं। तो हिंदुस्तान की जो हरकतें हैं जो खेल कूद में वो करती है, तो वो अब जंग को खेल समझ लेते हैं, अपने जहाज गिरा देते हैं, और खेल को जंग समझ लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ये होता है। देखिए ना, इस वक्त आपको पता है कि किस तरह जब पाक भारत जंग चढ़ी थी तो हमने उनको किस तरह 2-3 दिनों में ही इबरतनाक शिकस्त दी है, वो पूरी दुनिया को पता है। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो जंग के मैदान में किस तरह जंग जीतते हैं। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो देखिए उनकी तो ये आदत है कि वो खेल कूद में भी वो जो है वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, और जंग भी वो एक मजाक के तौर पर वो कर रहे थे, लेकिन हमने उनके साथ मजाक नहीं किया, हमने उनको चारों चाने छत करवाए हैं। और आइंदा भी अगर वो पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखेगा तो उनका यही अंजाम होगा जो हुआ है। तो इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए कि वो
کھیل کے میدان میں ہمارے ساتھ جب اچھا مجھے میں اس بات کو چاہ رہا ہوں آپ دوبارہ ذرا مینشن کریں, آپ کو لگ رہا ہے نیا پی سی بی چیئرمین آنے والا ہے؟ جی بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے, مجھے لگ یہ رہا آپ ہے کو لگ رہا ہے آپ کی خبر؟ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی ہونے والی ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہے تو وہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہے, تو داخلہ امور پر وہ توجہ دے رہے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس وقت آپ خیبر پختونخوا بلوچستان کے حالات پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے, آئے روز ہمارے ایک پوائنٹ یہ جوان بھی ہے نا, شہید ہو رہے وہ ہیں. الیکٹڈ ہوئے ہیں, مطلب پی سی بی چیئرمین الیکٹ ہوئے باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت, کسی کی مرضی کسی, ورنہ آپ کو یاد ہوگا مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کشمکش چل رہی تھی اور ہر دوسرے دن ایک نیا چیئرمین آ جایا کرتا تھا, وہ بندر باڑ چل رہی تھی. اب یہ الیکٹڈ ہیں, یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت آئے, ان کو ہٹانا 3 سال کے لیے تو ان کی مدت ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کو ڈسٹرب کرنا چاہیے. اب رانا صاحب بھی سینیٹر بن گیا اور ان کی فیوریٹ وزارت بھی ہے داخلہ, ان کو وہ تو آپ کی اپنی پارٹی کی ہے, ان کو لے کر آئے داخلہ کے طور پہ. دیکھیے جہاں تک میرا خیال ہے, تو ذاتی میرا خیال ہے, تو محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے, تو اس لیے اگر ان کو داخلہ کو ہم نہ چیرے اور پی سی بی چیئرمین ہی نیا تعینات ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا, یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے اچھا میں ایک سوال کہ میں مجھے بریک لینا ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں رانا ثناء اللہ کی تعینات یا وزارت داخلہ کے طور پر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا پی سی بی چیئرمین کے طور پر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ محسن نقوی صاحب کو تو ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہے, لیکن اگر رانا صاحب کو وزارت دینی پڑے تو داخلہ دیں گے یا پی سی بی چیئرمین کا عہدہ دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک رانا صاحب کا تعلق ہے تو پی سی بی چیئرمین کے ساتھ تو ان کا دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے, اور ہم یہ کبھی محسن نہیں نقوی کہیں گے صاحب کا کہ رانا کون سا صاحب واسطہ پی تھا سی بھائی؟ بی کے چیئرمین بن جائے. اگر واقعی وزیر داخلہ کو وہ پاکستان میں چینج جس کا کرنا چاہے, واسطہ نہیں ہوتا سر جی وہ اسی حکومت وزارت اگر پر وزیر ہوتا ہے, داخلہ کو کیا چینج یہ کرنا بھی چاہے ہے؟ تو پھر رانا صاحب بہتر چوائس ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات پر گفتگو شنید کریں گے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں.